ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال الله تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. اسٹیج پر تشریف فرما انتہائی بزرگ ترین فرزندان قطب دکن حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوانوں، جامعہ قاسم العلوم کے خوشہ چینوں، پس پردہ بیٹھی ہوئی ماں بہنوں، یہ میرے لیے بہت سعادت کی اور خوشی کی گھڑی ہے کہ میں ایک ایسے ادارے کے اندر آپ حضرات کے سامنے روبرو ہیں جہاں اللہ اللہ کی صدائیں گونجتی ہیں اور ذکر و فکر کی شعاعیں یہاں سے اٹھتی رہتی ہیں. کیوں نہ ہو کہ اس گلشن کو جس نے قائم کیا وہ ہمارے دکن کی ایک عظیم ہستی ہے جسے دیکھ کر بھی بہت سے لوگ اپنے ایمان کو تازہ کیا کرتے تھے. میں نے اپنے بچپن کے اندر حضرت قطب دکن کو دارالعلوم جامعہ عربیہ بھینسے میں بارہا آتے ہوئے دیکھا اور حضرت کی آواز اور حضرت کا انداز کانوں کے اندر بھی گونجا ہوا ہے اور آپ کا وہ نورانی چہرہ بھی ہمارے دل و دماغ میں موجود ہے اور ان کے عکس ان کے فرزندان ہمیں نظر آتے ہیں. اسی لیے جب یہاں کے پروگرام کی دعوت دی گئی تو میں نے اپنے لیے اس کو اپنی سعادت اور اپنے لیے ذخیر آخرت سمجھا، ورنہ تو آپ کے درمیان میں اسٹیج پر تشریف فرما مجھ سے زیادہ علم و فضل میں، تقوی و طہارت میں ممتاز یہ فرزندان ہے، چاہے وہ حضرت مولانا مفتی ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم ہو، چاہے حضرت مولانا شمس الحق صاحب دامت برکاتہم ہو، چاہے مولانا اعجاز الحق صاحب ہو. آپ کوئی ایسی امید نہ رکھیں کہ بہت اچھی تقریر میں آپ کو سناؤں، اس لیے کہ ان بزرگوں کی درمیان میں بیٹھ کر جو باتیں میں کہوں گا اپنی اصلاحی کے لیے کہوں گا اور اپنے علم کے اندر اضافے کی اور عمل کے اندر مضبوطی کی دعا بھی کرتا رہوں گا. آپ حضرات سے بھی میری درخواست ہے کہ آپ میرے حق میں بھی اللہ کے نیک بندوں میں شمار ہو جائیں، ایسی دعا فرماتے رہیں. بہرحال اس وقت یہ اجلاس اس ادارے کے طلبہ عزیز کے تکمیل قرآن پاک کے موقع سے بھی اور سالانہ جلسے کے اعتبار سے بھی منعقد ہوا ہے، اور میں جب آیا اور طلبہ کو انعامات دیے جا رہے ہیں تو ایسا محسوس ہوا کہ پورے ہی طلبہ کو انعام ملا ہے. بہت سے اداروں میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، چند انعامات دینے کے بعد خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن 61,000 کے انعامات ان طلباء کو دے کر ان کی ہمت افزائی کرنا
ان کے علم کے اندر ترقی کے سلسلے میں کوشش کرنا یقیناً اس ادارے کا ایک بڑا کارنامہ ہے جو آپ کے تعاون سے ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم سے متعلق کچھ باتیں اور علم دین سے متعلق کچھ باتیں، ابھی جو نظم پڑھی گئی تھی علم دین سے متعلق بہت پرسوز انداز میں انہوں نے پڑھا، اس لیے میرا دل چاہتا ہے کہ کچھ علم دین سے متعلق بھی بات آ جائے، لیکن میں اس سے پہلے یہ عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے پیارے آقا سرور کائنات تاجدار مدینہ احمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہمیں یہ ہدایت نامہ عطا کیا، قرآن کریم عطا کیا، جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے کا مطلب یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، اس دھرتی پر جتنی انسانیت بستی ہے، اگر دنیا میں اگر ان کو کامیابی اور کامرانی مل سکتی ہے اور اگر ہدایت حاصل ہو سکتی ہے تو اسی قرآن کریم سے حاصل ہوگی جو پیارے آقا کے قلب اطہر پر اللہ نے نازل فرمائی، اور وہ سلسلہ ہمارے ان معصوم بچوں کے دل و دماغ میں سینے میں محفوظ ہوتے چلے جا رہا ہے۔ یہ اللہ کا کلام جس سے آج امت مسلمہ، نوجوان کیا، مرد کیا، عورتیں کیا، بے اعتنائی برتے ہوئے ہیں، اللہ کے کلام سے اپنا رشتہ بالکل کمزور کر چکے ہیں، اور ایسا کمزور کر چکے ہیں کہ اخبار سے تو نسبت ہے، دنیا کی کتابوں سے تو نسبت ہے، موبائل سے تو نسبت ہے، لیکن اللہ کے اس کلام سے اس آج کے اس امت کے بہت بڑے طبقے کے اندر اس کی کوئی نسبت نہیں اور تعلق نہیں اور جوڑ نہیں، اور اس کو پڑھنا بھی نہیں چاہتا ہے۔ پھر کس منہ سے کہیں کہ اللہ ہم سب کو ترقیات عطا کرے؟ کس منہ سے ہم کہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اے اللہ ہمارے ملک کے اندر حالات بنا دے، عالم کے اندر حالات سنوار دے؟ کس منہ سے کہیں؟ ہمارا پورا کا پورا قرآن پاک سے جو تعلق ٹوٹا ہوا ہے، قرآن کریم سے تعلق چھوٹا ہوا ہے، جس کے نتیجے میں آج یہ امت در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے، فتنوں کا شکار ہو رہی ہے، مختلف فتنوں کے اندر گھرتی چلی جا رہی ہے۔ ایک موقع پر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں کہ ایک دور آئے گا کہ لوگ فتنوں میں گھر جائیں گے۔ کیسے کیسے فتنے ہیں؟ شکیلیت کا فتنہ، قادیانیت کا فتنہ، مجوسیت کا فتنہ، عیسائیت کا فتنہ، بے دینی کا فتنہ، عریانیت کا فتنہ، بے حیائی کا فتنہ، بے دینی کا فتنہ، تذبذب کا فتنہ، تشکیک کا فتنہ، کنفیوژن کا فتنہ، نوجوانوں کے افکار کے غلط راہوں پہ جانے کا فتنہ، مختلف فتنے اس وقت ہمارے درمیان میں سکہ جمائے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے آئیں گے۔ حضرت علی نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ نے کہ پھر ان فتنوں سے نکلنے کا سبب اور راستہ کیا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کو اگر مضبوطی سے تھامیں گے، اور قرآن کریم کو مضبوطی سے تھامنے کا مطلب پکڑ لینا نہیں ہے، ادب سے سر پہ رکھ لینا نہیں ہے، گھروں کے اندر کسی بلند جگہ پر رکھ دینا نہیں ہے، قرآن کریم کا ہرگز پکڑ لینے کا مطلب نہیں دکانوں کی افتتاح پر پڑھ لینا نہیں ہے، مرنے پر وصال ثواب کے لیے قرآن پڑھا دینا نہیں ہے، بیمار ہو جائے تو دم کر کے پڑھ کے پھونک دینا نہیں ہے۔ پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پر عمل کرنا ہے، قرآن کریم پر اپنی زندگی کو چلانا ہے، قرآن کریم کو مضبوطی سے تھامنے کا مطلب یہی ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اس وقت تک گمراہ نہیں ہوگی
جب تک کہ دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام لے نہیں، ایک تو کتاب اللہ اور ایک سنت رسول اللہ، اور آج دونوں سے انحراف ہو رہا ہے۔ نوجوانوں کو دیکھو، کبھی قرآن پڑھتا ہوا کوئی نوجوان نظر آ رہا ہے؟ عورتوں کو دیکھو، ہماری بہنیں سن رہی ہیں، قرآن کریم کیا ہمارے گھروں کے اندر پڑھنے کا معمول ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ جب تک ٹی وی تھی، اب بھی ہے ٹی ویاں تو، لیکن اس کی جگہ جو کثرت سے موبائل لے لیا ہے، تو اس وقت تو صبح میں ٹی ویوں کا بٹن آن ہوتا تھا اور شام میں سوتے ہوئے بھی ٹی وی کے بٹن آن کیے بغیر آنکھ لگ جاتی تھی، ایسے گھرانے مسلمانوں کے، جس کے نتیجے میں میرے بھائیوں اس وقت جتنے عالم کے اوپر حالات ہیں اور خود اس ملک کے اندر حالات آ رہے ہیں، مسلمان ابھی جاگا نہیں، ابھی بیدار نہیں ہو رہا ہے، ابھی بیدار ہونے کی کوئی کوشش نہیں کر رہا ہے، پے بپے حالات آ رہے ہیں۔ ہمارے دشمن ہمیں ہر طرح کی دبانے کی کوششیں کر رہے ہیں، ہمیں نیست و نابود کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں، اور یہ صورتحال اس وقت ہے کہ آدمی سوچ رہا ہے اب کون سا مسلمانوں کے خلاف بل پاس ہوگا، اب کون سا پاس ہوگا۔ دشمن میرے بھائیوں ایک جٹ ہو کر، جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب آپ کے اوپر دشمن ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے دسترخوان پر لوگ کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ آج پورے دشمن ایک ہو رہے ہیں، کوئی ہمارا سننے والا نہیں، کوئی ہماری آواز میں آواز ملانے والا نہیں۔ عمل کا فتنہ بھی ہے، علم کا فتنہ بھی ہے، سیاسی فتنے بھی ہیں۔ سیاسی فتنوں کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہماری سیاسی حیثیت بھی کمزور ہو چکی ہے، مذہبی حیثیت بھی کمزور ہو چکی ہے، ہمارا اس زمین پر اب کوئی طاقتور انداز باقی نہیں رہا۔ اسی لیے حضور نے جو فرمایا تھا کہ تم سمندر کی جھاگ کے مانند ہو جاؤ گے، سمندر کی جھاگ کی طرح۔ آپ جانتے ہیں کہ سمندر کا جھاگ اڑتا ہے اور دب جاتا ہے، جھاگ کی کیفیت بہت ابال کے ساتھ آئے گی سمندر پہ، جب ایک طرف کنارے پر پانی آتا ہے تو جھاگ لگتے ہیں اور جھاگ پھر ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ایسی ہماری اس وقت حیثیت ہو چکی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری زندگیوں میں قرآن کی تعلیمات نہیں، شریعت سے نہ نوجوانوں کا کوئی تعلق ہے، نہ ہماری بیٹیوں اور بہوؤں کا تعلق ہے، جس کے نتیجے میں صورتحال اس وقت یہ بگڑی ہوئی ہے کہ ہمارا کوئی وزن، ہمارا کوئی ویلو، ہماری کوئی حقیقت، ہمارا کوئی وزن جو نبی نے فرمایا تھا وہ آج باقی نظر نہیں آ رہا ہے۔ عالم کے اندر اگر نظر ڈالیں تو بھی پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا کے اندر 55 سے زیادہ اسلامی ممالک موجود ہیں، لیکن کیا کسی سپر پاور طاقت کے اندر آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کر رہے ہیں یہ لوگ؟ نہیں، مرعوب ہیں، خوف زدہ ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، حکومتیں موجود ہیں، لیکن ان کے پاس میں آنکھ سے آنکھ ملا کر بات کرنے کی صلاحیت اس لیے نہیں ہے کہ ان کے اندر اصل میں جو قرآن کی روح ہونا چاہیے تھا، قرآن کی روحانیت اندر دل میں ہونی چاہیے تھی، وہ قرآن کی روحانیت نہ ہمارے سربراہان ممالک کے اندر ہے، نہ ہمارے اس ملک کے اکثر مسلمانوں کے اندر موجود ہے۔ اسی لیے حضرت مولانا مجدد مولانا یعقوب صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ ایک جگہ فرمایا کہ اگر مسلمان 51% نمازی ہو جائیں، دین پر آ جائیں، تو اس وقت اس ملک میں پھر انہی کی حکومت ہوگی۔ 50 اگر الگ الگ ہو جائیں تو دونوں برابر ہیں۔ 1% بھی مسلمان نمازی ہو گیا 50% کے اوپر، تو پھر ہمارا وزن اس ملک پر بھی اور عالم کے اندر بھی مضبوط ہوگا۔ لیکن کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ مسلمان نماز روزہ قرآن سے اپنے تعلق کو اتنا دور کیا ہوا ہے کہ 5-6% مسلمان نمازی ہیں یا قرآن پڑھنے والے ہیں۔
قرآن سے محبت اگر مسلمانوں کو آج بھی ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پھر سے ہماری اس بزدلی کو، ہماری اس نخوت کو، کمزوری کو اور ہماری شکست خوردگی کو دور کر دیں گے، اس لیے کہ وہ اللہ جو 313 مسلمانوں کو کامیاب کر سکتا ہے وہ خدا آج بھی موجود ہے۔ شرط یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر قرآن سے تعلق پیدا ہو جائے، قرآن کا تعلق عملی تعلق۔ اب قرآن کے عملی تعلق کا مطلب ہے جتنی چیزیں قرآن میں موجود ہیں وہ سب ہماری زندگی میں آ جائیں۔ جو ہدایتیں اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی ہے کامیابی کی، اگر وہ ہماری زندگی کے اندر آ جائے گی، ہماری نشست و برخاست، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا چلنا پھرنا، ہماری تجارت، ہماری معاملت، ہماری معاشرت، ہمارے اخلاق، ہماری عبادتیں سب اگر قرآن کریم کے مطابق ہو جائے گی تو انشاءاللہ پھر وہ نقشہ نظر آئے گا اس دنیا کے اندر کہ مسلمان ہر جگہ کامیاب ہوں گے۔ فلسطین کے ابھی حالات درست ہوئے ہیں، آپ نے سنا ہوگا قرآن سے محبت اور قرآن کی تلاوت کا اثر اگر آپ کو سننا ہے تو وہاں ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ فلسطین میں جیسے ابھی گزشتہ 1.5 سال تک کشت و خون کے اندر تھے وہ لوگ، بچے شہید ہو رہے تھے، عورتیں شہید ہو رہی تھیں اور ان کے مکانات مسمار ہو رہے تھے، ہاسپٹل تباہ ہو رہے تھے اور وہاں بچے زخمی بھی ہو رہے تھے، مرد بھی زخمی ہو رہے تھے۔ ایک بچہ زخمی ہو گیا، اس کے پیر کا آپریشن کرنے کا ڈاکٹر پوری تیاری کر رہے ہیں، تو ڈاکٹروں نے کہا کہ ہمارے پاس وہ انجیکشن نہیں ہے جس انجیکشن سے بے ہوش کیا جاتا ہے، تو آپ کا آپریشن کرنا بڑا دشوار ہے۔ اس بچے سے کہا جو 15-16 سال کی عمر کا بچہ تھا۔ میرے عزیزوں جو اس وقت بچے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں ان کو بھی سننا چاہیے، آپ کو بھی سننا چاہیے کہ اس بچے نے کہا اگر آپ کے پاس وہ انجیکشن نہیں ہے جس انجیکشن سے بے ہوشی طاری ہوتی ہے، آپریشن کرنے میں سہولت ہوتی ہے، انستشیا جو کہا جاتا ہے، تو آپ یہ کرو کہ میں قرآن پڑھتا رہوں گا، آپ آپریشن کرو، مجھے کوئی احساس نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ بچہ قرآن پڑھتا رہا اور اس کے پیر جو کٹ گیا تھا آپریشن اس کا ڈاکٹر کرتے رہے، اس کو کوئی اثر نہیں ہوا، کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور اللہ نے قرآن کریم کو ذکر سے تشبیہ دی ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، سب سے بڑا ذکر قرآن ہے۔ وہ بچہ قرآن پڑھتا رہا، آپریشن ہوتا رہا، اس کا دل مطمئن رہا اور اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ کاش آج کا نوجوان بھی اپنی زندگیوں میں قرآن کریم سے ایسا تعلق پیدا کرتا جس تعلق کی بنیاد پر اس کے کام بنتے اور اس کی دکان و مکان کی آبادی ہوتی اور اس کے کاروبار میں ترقی ہوتی۔ لیکن آج سب افسوس کرتے ہیں کہ میرا دکان نہیں چل رہی ہے، کاروبار نہیں چل رہے ہیں، ملازمت میں پریشانی ہے، بچوں کی جو ہے شادیوں میں پریشانی ہے، لڑکیوں کی شادیوں میں پریشانی ہے، مسائل ہو رہے ہیں، فلاں بیماریاں ہیں، کوئی کرا دیا ہوگا، کوئی سحر کرا دیا ہوگا، کوئی جادو کرا دیا ہوگا، کوئی مسائل ہو گئے ہیں۔ میرے بھائیوں کوئی کچھ نہیں کرائے گا، اس لیے کہ آپ نے قرآن سے اپنے تعلق کو توڑا ہے، جس کے نتیجے میں پروردگار بھی آپ کے اوپر آفتیں مصیبتیں لا رہے ہیں۔ اسی لیے جب قرآن سے صحابہ کا تعلق تھا تو اللہ تعالیٰ نے کیسی مدد فرمائی ان کی۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، 1000 کا لشکر جرار ہے، دشمنوں کا ایک بڑا لشکر سامنے ہے، صحابہ کرام کے پہروں میں چپل بھی نہیں ہے، سواریوں پر سوار ہونے کے لیے سواریاں بھی نہیں ہیں، بدن پر کپڑے بھی صحیح سے نہیں ہیں، پیٹ میں کھانا بھی صحیح سے نصیب نہیں ہے۔ ایسی تمام صورتحال کے اندر
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ، میرے بھائیوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ کی صورتحال یہ تھی کہ انہوں نے میدان بدر کے اندر جو کامیابی حاصل کی اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ قرآن سے شغف رکھے ہوئے تھے۔ قرآن کریم سے صحابہ کرام کا اتنا عشق تھا، اتنا تعلق تھا کہ ان کی اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے 1000 پر 313 کو کامیاب کر کے بتایا۔ کل 313 تھے، لرزتا تھا زمانہ، 313 تھے، لرزتا تھا زمانہ، ہے آج ہزاروں پہ غلامی کے حوالے۔ کیوں ہے ہزاروں پہ غلامی کے حوالے؟ لاکھوں انسان غلامی کے حوالے ہیں، اس کی وجہ صرف یہی ہے، ہم نے اس پروردگار عالم کا قرآن سے تعلق کی جو نسبت ہونی چاہیے تھی، ہم نے اس کو خیر بات کر دیا، اس کو توڑ دیا، اس کو چھوڑ دیا۔ اس لیے آج جو ارتداد کی لہریں چل رہی ہیں اور آج جو بے دینی کا رجحان بڑھتے چلے جا رہا ہے، آج 4 دانگے عالم کے اندر ہمارے نوجوانوں کی جو صورتحال ہے وہ اس لیے خراب ہو رہی ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو اللہ کے اس کلام سے محبت نہیں ہے، ہماری بیٹیوں کو قرآن کریم سے محبت نہیں ہے، جس کے نتیجے میں صورتحال یہ ہے کہ ہماری بچیاں جس ڈگر پر زندگی گزار رہی ہیں ان کی صورتحال اگر آپ غور کریں تو پتہ چلے گا، ایسے ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں کہ کلیجہ منہ کو آتا ہے اگر ہم سنا دیں، دل پریشان ہو جاتا ہے۔ ایسے حالات اس وقت امت پر بے دینی کے نازل ہو رہے ہیں، اثرات اتنے خراب ہو رہے ہیں جس کے نتیجے میں میرے بھائیوں مسلم معاشرہ تباہی کے دہانے پر چل رہا ہے۔ کالج میں پڑھنے والی بچی برقعے کے اندر آیا کرتی، حیدرآباد کا ایک کالج ہے، ایسے ہزاروں کالجوں میں بچیاں پڑھ رہی ہیں، بچے بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن قرآن سے تعلق نہ ہونے کے نتیجے میں، علم نبوت ان کے سینوں کے اندر محفوظ نہ ہونے کے نتیجے میں، عقائد کی کمی ہونے کے نتیجے میں ایسے ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں کہ آپ اگر سنیں تو اندازہ ہوگا یہ جتنے فتنے آ رہے ہیں، جتنی تباہی آ رہی ہے، یہ تمام وہ تباہی قرآن کریم کو نہ پڑھ رہے ہیں، نہ سن رہے ہیں، نہ عمل کر رہے ہیں، نہ اس کی اشاعت کر رہے ہیں۔ اگر یہ بنیادی باتیں اگر قرآن سے متعلق یہ ہے کہ ہمارا ایمان اسی قرآن پر ہو جائے، ہمارا قرآن کا پڑھنا بھی ویسے ہی ہو جائے، قرآن کا سمجھنا بھی ہو جائے اور قرآن پر عمل کرنا بھی ہو جائے، تو میں خدا کی قسم اس مسجد میں قرآن پاک کے تکمیل کے موقع پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی فتنہ کسی بستی میں نہیں آئے گا اگر ہم قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیں۔ ہندوستان کے بعض علاقوں کے اندر جب ارتداد پھیلا، کفر پھیلا، بہت سے مسلمان ارتداد کا شکار ہو رہے تھے، تو لوگوں نے وہاں کا سروے کیا تھا، جہاں جہاں جن بستیوں میں، پانی پت میں، پنجاب میں، جہاں وہ علاقے ارتداد کا شکار ہو رہے تھے، وہاں بعض تنظیموں نے جب اس وقت سروے کیا تو پتہ چلا کہ وہاں جن گھروں میں دیکھ کر بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا وہی لوگ بھی مرتد ہو رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن دیکھ کر پڑھنے پر اللہ ان کے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، اور اگر قرآن پاک اگر انہوں نے نہیں پڑھا، آج بھی مسلمانوں میں ایک بہت بڑا طبقہ قرآن کو پڑھنا ہی نہیں جانتا ہے، آتا ہی نہیں پڑھنا، تجویز سے پڑھنا تو چھوڑیے، بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا اس وقت نوجوان، یہاں جتنے نوجوان بیٹھے ہیں آنے والے رمضان میں اس بات کا تہیہ کریں
اس بات کا ارادہ کریں کہ ہم قرآن پاک اگر نہیں پڑھے ہوئے ہیں تو قرآن پاک سیکھیں گے، قرآن پاک پڑھنا سیکھیں گے۔ میرے بھائیوں، رمضان میں بھی لوگ تراویح سنتے ہیں لیکن قرآن کا مزہ نہیں لیتے۔ کیوں نہیں لیتے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن ان کے دل پر اثر ہی نہیں کرتا ہے۔ علماء نے فرمایا کہ جن کے قلوب میں موسیقی، گانوں سے محبت ہوتی ہے، ان کو قرآن سے محبت نہیں ہوتی۔ اس لیے بہت سے لوگ تراویح کے اندر جو نماز میں قرآن نہیں سنتے ہیں، پیچھے بیٹھے رہتے ہیں یا پھر تراویح کو چھوڑ کر رہتے ہیں، اس لیے کہ ان کی زندگیاں گانوں میں، موسیقی میں، میوزک میں جو گزرتی ہے، اس کی وجہ سے قرآن سے ان کو شغف نہیں ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر ہم نے آج یہ قرآن کریم سے ایسی بے اعتنائی برتی تو پھر سمرقند اور بخارا اور تاشقند کے جو حالات آپ کے سامنے موجود ہیں تاریخ کے حوالے سے، کہ بڑے بڑی عبارتیں تھیں، بڑی بڑی مساجد تھیں، بڑے بڑے سمرقند کے اندر حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ جیسے محدث کبیر وہاں پر پیدا ہوئے، لیکن جب وہاں پر لال ہوا چلی، کمیونسٹ کی فضا قائم ہوئی، تو پھر صورتحال یہ ہوئی کہ مسجدوں میں تو کیا، گھروں کے سامنے قرآن پڑھنے پر پابندی لگ گئی۔ آج اللہ نے ہمیں ان مدارس کی بدولت، قرآن پاک کے مکاتب کا نظام، قرآن پاک کی تعلیم کے نظام، مسجدوں میں قرآن پاک کے سننے اور سنانے کا نظام چلا رہے ہیں، لیکن اگر ہماری بے اعتنائی، غفلت، بے توجہی اگر اسی طرح رہے گی تو پھر اللہ تبارک و تعالی وہ نحوست پیدا فرمائیں گے کہ ہم قرآن پاک پڑھنا بھی چاہیں گے تو ہمارا دل اس کی طرف مائل نہیں ہوگا۔ اس لیے تکمیل موقع پر میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ قرآن پاک سے اپنے رشتے کو مضبوط کیجیے۔ لوگوں نے جب قرآن کی حفاظت کی تو کیسے کیسے کی۔ روس کے اندر جب حالات آئے اور وہاں کی پولیس جو روس کی حکومت کے ماتحت کام کرتی تھی، لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ گلی کوچوں میں پھرتی تھی، مسجدیں تو بند ہو گئے تھے، مدرسوں کو بھی تالے لگا دیے تھے، اگر بچے کسی گھر کے سامنے کھیلتے کودتے رہتے تو پولیس جا کر اس سے پوچھتی کہ تمہارے گھر میں قرآن تو نہیں پڑھا جا رہا۔ اگر بچے کھیلتے کھیلتے کہہ دیتے تو بچوں کے کہنے پر پورے گھر کے افراد کو لے جا کر جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا جاتا تھا۔ 70 سال روس کے اندر یہ حالات آئے ہیں، مسلمانوں کے اوپر آئے حالات کہ قرآن پڑھنے کے سلسلے میں قرآن کریم گھروں میں رکھنا بھی منع تھا۔ اتنا منع تھا کہ اگر کوئی قرآن پاک گھر میں رہا، مصر کے کچھ نوجوان سفر کرتے ہوئے روس کو آئے تھے تفریح کے موقع پر، کالج کے بچے، ایک بڑھیا گھر سے باہر بیٹھی ہوئی تھی، وہ یہ کہنے لگی بیٹا تمہارے پاس اللہ کا کلام ہے کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہے ہمارے پاس، ہم تو تفریح کو آئے ہیں۔ تو اس عورت نے کہا کہ بیٹا جب آئندہ پھر آنا تو میرے کو قرآن لا کر بتانا، اس لیے کہ ہمارے پاس قرآن دیکھنا منع ہے، کوئی چھپا کر کوئی قرآن لے کر آؤ، نسخہ میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ بہت زمانہ ہو گیا کہ آنکھ سے قرآن نہیں دیکھ سکی ہوں۔ تو اتفاق ایسا ہوا کہ وہ نوجوان کالج کے پڑھنے والے دوسرے سال گئے اور ان کو ذہن میں تھا اس علاقے کے اندر، جس علاقے کے اندر وہ بڑھیا تھی، انہوں نے کلام اللہ کو اپنے ساتھ لے کر جا کر اس بڑھیا کی خدمت میں پیش کیا، تو لکھنے والوں نے لکھا کہ وہ اپنے آنکھوں کو لگا کر چومنے لگیں اور یہ میرے اللہ کا کلام ہے، میرے اللہ کا کلام ہے، میں دیکھ رہی ہوں، آنکھوں سے رونے لگی۔ اور اس کے بعد اندر سے گئی اور جا کر ایک پوٹلی، ایک تھیلی لا کر ان نوجوانوں کے ہاتھ میں دی۔ وہ نوجوان پوچھنے لگے کہ اماں جان یہ کیا ہے؟ تو وہ نوجوانوں سے وہ بچی عورت کہنے لگی بڑھیا کہ اصل میں جس وقت ان سے میں نے کہا تھا کہ قرآن لا کر بتاؤ، اس وقت سے میں اس میں کچھ پیسے جمع کر رہی تھی کہ اگر تم لوگ لے کر آؤ تو میں اس کا ہدیہ تمہارے سامنے خوشی سے پیش کروں گا، وہ ہے۔
کبھی ایسا تھا کہ قرآن دیکھنے کے لیے ترس رہے تھے، اور آج ہمارے گھروں میں قرآن رکھا ہوا ہے، نہ کسی بیٹی کو قرآن پڑھنے کی توفیق ہو رہی ہے، نہ کسی نوجوان کو قرآن پڑھنے سے اس کا تعلق پیدا ہو رہا، اس لیے کہ جب آتا ہی نہیں تو پڑھیں گا کہاں سے۔ اور انہوں نے قرآن کی حفاظت کیسے کی؟ گھروں کے اندر تہخانے بنائے، روس میں قرآن کریم کا حفاظت کا انہوں نے جو کام کیا، تہخانے بنائے، اور تہخانے بنا کر راستے کے اوپر الماری رکھی، اس میں شراب کی بوتلیں رکھی، تاکہ اگر روس کی فوج آ کر، پولیس آ کر اگر وہاں پر تلاشی لے تو ان کو پتہ چلے کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تو اس الماری میں شراب وغیرہ رکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے کام کیا کہ تہخانوں کے اندر بٹھا کر بچوں کو پڑھایا، اور کئی مہینے تک تہخانوں کے اندر سیلروں میں رہتے تھے اور بچوں کو قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے۔ اس طرح انہوں نے قرآن کی حفاظت کی، اور آج اللہ تعالیٰ نے پھر روس کے اندر قرآن کے نغمے اور آبتاش، ابھی جو ہے ازبکستان اور مختلف علاقے جو وہاں ہیں روس کے جو ٹکڑے ہوئے ہیں، بعض علماء ابھی جا کر آئے، ان کا یہ کہنا ہے کیا بہترین قرآن وہاں کے لوگ پڑھتے ہیں مسجدوں کے اندر۔ یہ کیوں ہوا؟ وہ جو تہخانوں کے اندر انہوں نے قرآن کی حفاظت کی۔ اور یہی نہیں، قبرستان کے اندر کسی میت کو دفن کرنے کے ارادے سے جاتے، حالانکہ میت کو دفن نہیں کرتے تھے۔ پولیس یہ سمجھتی تھی کہ قبرستان میں رات کی تاریکی میں یہ لوگ میت کو دفن کر رہے ہیں، لیکن لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ میت کو دفن نہیں کرتے تھے، چاروں طرف لوگ کھڑے ہو جاتے تھے گویا ایک میت دفن ہو رہی ہے، حالانکہ میت کو دفن نہیں کرتے تھے۔ ایک استاد خبر میں اتر کر کچھ لوگوں کو قرآن پڑھاتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، اس طرح قرآن کی حفاظت انہوں نے کی۔ 70 سال وہاں پر حالات ایسے خراب تھے، انہوں نے ویسی محنتیں کی۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے پاس مدارس دینیہ کا نظام ہے، لیکن ہم اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے، بھیجنے کے لیے تیار نہیں۔ میں دوسرا پہلو، اقرأ بسم ربک الذی خلق، جو ہمارے بچے نے قرآن بہت اچھی نظم پڑھی، علم نبوت سے متعلق، یہ امت جس کو تعلیم سے آشنا کیا گیا تھا، اس امت کو تعلیم کا پہلا سبق پڑھایا گیا تھا، اور کوئی قرآن پاک کی پہلی وحی جس کے لیے قرآن کے اندر پڑھنے سے متعلق آئی تھی، اقرأ بسم ربک الذی، وہ امت آج پڑھنے سے پیچھے ہے، دنیا کی تعلیم میں بھی پیچھے ہے۔ ہمارے بچوں کا گراف اتنا گرا ہوا ہے، ایس ایس سی پڑھ لیے تو بہت، پھر اگر انٹرمیڈیٹ تک گئے تو بہت، اگر اس کے بعد اگر بی اے وغیرہ تک گئے تو بہت، لیکن بڑی بڑی ڈگریوں تک ہمارے بچے نہیں جاتے ہیں۔ دنیا کی تعلیم میں بھی کمزور ہے، اور دینی تعلیم کا ماحول تو اس وقت یہ بنا ہوا ہے میرے بھائیوں کہ ہمارے مدرسوں کے اندر بچوں کی جو کمی نظر آتی ہے، امت گویا قرآن پاک کی تعلیم کی طرف توجہ نہیں کر رہی ہے۔ قرآن پاک کی تعلیم کی طرف توجہ کیجئے، مدارس میں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کے لیے ڈالیے، ورنہ تو یہ ملک کی حکومت، مرکزی حکومت نے جو جدید تعلیمی پالیسی کا نظام شروع کیا ہے، اس کا اصل مقصد یہی ہے مسلمان اس دھرتی پر اور اس ملک پر نام کے مسلمان باقی رہیں، ان کے اندر سے علم، ان کے اندر سے قرآن اور دین کی روح نکل جائے۔ جہاں جہاں ان کی حکومت ہے، ان ریاستوں میں یہ نظام شروع ہو چکا ہے، یہ نظام شروع ہو چکا ہے۔ مدھیہ پردیش میں، راجستھان میں اور گجرات میں، یو پی میں مدرسوں کے اندر جدید تعلیمی پالیسی، نیو ایجوکیشن کا سسٹم قائم ہو چکا ہے، جس کے اندر سب سے بڑی بنیاد یہی ہے کہ وہاں ہندو ازم کا نظام چلے، اور ایسی نظام تعلیم اور نصاب تعلیم ان کے اندر رکھی گئی ہے کہ پورے اس میں اشلوک پڑھائے جائیں گے، غیر مسلموں کی تاریخ پڑھائی جا رہی ہے، دیوی دیوتاؤں کو، تاکہ ہمارا مسلمان بچہ بھی پڑھے گا تو وہ تعلیم سے متاثر ہو کر اپنے ذہن و دماغ کو شرک و کفر میں مبتلا کر دے گا۔ لیکن آج لاکھوں روپے دے کر مسلمان اپنے بچوں کو اسی جگہ بھیجتے ہیں۔ بھیجیے آپ، کوئی عالم آپ کو منع نہیں کرتا کہ آپ قرآن، آپ دنیا کی تعلیم پڑھائیے، اچھے ڈاکٹر بنائیے، اچھے انجینئر بنائیے، اچھے لائر بنائیے، سب کی ضرورت ہے مسلمانوں کو، لیکن میرے بھائیوں اس کو سب سے پہلے دیندار ایک مسلمان بچہ بھی بنائیے، اس کو قرآن پاک سے آشنا کیجیے۔
علم نبوت سے آشنا کیجئے، ورنہ تو صورتحال یہ ہے آج کالجوں کے اندر کی جو بگڑی ہوئی صورتحال ہے۔ میں آپ کو اگر ایک واقعہ بتاتا ہوں، ایک نوجوان بچی جو کالج میں جو شروع کرا تھا کہ برقعے کے اندر پڑھنے کے لیے جایا کرتی تھی، حیدرآباد میں برقعے میں آتی تھی، پڑھنے سے فارغ ہو گئی، ایئر ہوسٹس بن گئی، برقعہ بھی اتر گیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کی شادی غیر مسلم لڑکے سے ہو گئی۔ جب اس کی شادی ہوئی تو کالج کے اس کے ساتھی لڑکی اور لڑکیوں نے اس کی سامنے کہا کہ تم تو پڑھنے کے زمانے میں برقعے میں آتی تھی، اب کیا ہوا؟ تو اس کا جملہ یہ تھا کہ میں پہلے سے کون سے مسلمان تھی۔ ایسے برقعے بہت ہیں، اندر دل کالا بنا ہوا ہے، اس لیے کہ ان کے دلوں میں قرآن نہیں، عقائد نہیں، اللہ کی محبت نہیں، نبی سے تعلق نہیں، نبی سے رشتہ نہیں، جس کے نتیجے میں اگر وہ کالجوں میں اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں تو جس کے نتیجے میں ان کے اندر اللہ کی محبت نہ ہونے کے نتیجے میں پڑھنے کے بعد وہ خراب ہو رہے ہیں۔ ایک ڈاکٹر لڑکی کا رخا وائرل ہوا واٹس ایپ پر، شادی کا، مسلمان لڑکی ہے ڈاکٹر، لیکن جب اس کی جس سے نکاح ہو رہا ہے اس کا نام دیکھا گیا تو غیر مسلم ہے۔ اس رخے کو لے کر علماء اس ڈاکٹر لڑکی کے پاس پہنچے اور کہا یہ تم کیا کر رہے ہو کہ رشتہ شادی کس سے کر رہے ہو؟ تو اس ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ میرے معاملے میں آپ کو اندر داخل ہونے والے کون، دخل دینے والے کون؟ اگر آئندہ سے آپ آ کر مجھے سمجھانے کی کوشش کی تو میں آپ کے اوپر مقدمہ ڈال دوں گی۔ یہ جرأت پیدا ہو رہی ہے مسلمان بچیوں اور بچوں کے اندر، اور ایسا نوجوان طبقہ تشکیک کا فیوچر ان کا جو ہے بالکل ایسا مزاج بن رہا ہے۔ ایک دور تھا کہ پہلے کے لوگ کیا بولتے تھے، قرآن اور حدیث میں جو باتیں ہیں اس پر عمل کر لیتے تھے، فوراً اگر آپ کوئی سنا دے، تقریر سنا دے، تو ایک دور تھا سابق میں، ابتدائی دور میں قرآن کی بات ہے فوراً مان لیتے تھے، حدیث کی بات ہے فوراً مان لیتے تھے۔ پھر ایک دور آیا تو لوگ پوچھنے لگے کہ اس کا ریفرنس کیا ہے۔ لوگ پوچھتے آپ جو حدیث بولے مول صاحب کون سی جگہ ہے، قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ ایک دور ایسا بھی آیا۔ اب ایک دور ایسا آ گیا ہے کہ جو آپ قرآن اور حدیث پیش کر رہے ہیں، جو حدیث آپ پیش کر رہے ہیں، کیا حضور سے تم نے سنا؟ کیا یہ کون سنے؟ مسلمان نوجوان بچے کالجوں میں اس طرح ڈسکس کر رہے ہیں۔ میرے پاس خود ایک نوجوان بچہ، بہت شہر کا بہت اچھا کالج ہے ہمارے حیدرآباد کا، آ کر کہنے لگا مولانا یہ 3 رکعت مغرب کی نماز کیوں ہے؟ تو میں بولا یہ کیوں سوال پیدا ہوا؟ تو یہ کہنے لگا کہ ہمارے کالج میں بچوں میں ڈسکس چل رہی، اس کو دین کی ڈسکس نہیں ہے بلکہ ایک لابی کام کر رہی ہے اس وقت ایسی کہ مسلمان بچوں کے ذہن و دماغ کو اسلام سے برگشتہ کر دیا جائے، اسلامی تعلیمات سے ہٹا دیا جائے۔ اور کون دیکھا اللہ میاں کو، کون دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، کون سمجھتا ہے قرآن کریم کس نے کیسے نازل کیا؟ یہ سب خیالات ہیں مول صاحب، یہ کہہ کر نوجوان بچے بہک رہے ہیں۔ کیوں بہک رہے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے قرآن سے رشتے کو چھوڑ دیا۔ تو قرآن جو ہدایت کی کتاب ہے، اللہ کا پیغام ہے، یہ کتاب اس سے اپنا تعلق ٹوٹا ہے، جس کے نتیجے میں آج نوجوان بہک رہا ہے، گمراہ ہو رہا ہے۔ میرے نوجوانوں، اپنی زندگیوں کو سنوارو، قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو، اس لیے کہ نوجوان ملت کی شان ہے، ملت کی جان ہے، ملت کے علمبردار ہیں۔ نوجوان بیٹیاں ہو، نوجوان بچے ہوں، اگر آپ کے اندر تقویٰ ہوگا، آپ کے اندر بزرگی ہوگی، آپ کے اندر اگر ایمانی بلبلہ اور ایمانی جذبہ ہوگا، تو پھر محمد ابن قاسم جیسے نوجوان تیار ہوں گے۔ تو پھر یہ ملک، جس ملک کے اندر دہریت کو عام کیا جا رہا ہے، شرک کو عام کرنے کی سازشیں اسکولوں کے ذریعے سے ہونے جا رہی ہیں، ایسے حالات میں اگر مسلمان نوجوان اپنے آپ کو سنبھالے گا، اپنے آپ کو پڑھائے گا، اپنے علماء سے قریب ہوگا اور اپنے علماء سے اپنی زندگی کو مسائل کے اعتبار سے قریب کرے گا، تو یاد رکھنا کہ پھر اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ ورنہ تو کالجوں میں انجینئر پڑھنے والے بچے شکیلی بن جا رہے ہیں۔
کیوں بن رہے بھائی؟ اس لیے کہ ان کے دل و دماغ کو صحیح نہیں سنوارا گیا، ماں باپ نے ان کی طرف اس کی فکر نہیں کی۔ یہ مدارس دینیہ یہی کام کر رہے ہیں، اور یہ مدارس جو کام کر رہے ہیں میرے بھائیوں، 55 سال سے قاسم العلوم اس پورے علاقے کے اندر نہیں بلکہ پورے جنوب کے اندر اپنی روشنی پھیلایا ہے۔ حیدرآباد میں جتنے بڑے اکابر علماء ہیں قاسم العلوم سے پڑھے ہوئے لوگ ہیں، اور وہ ان کے شاگرد نکل رہے ہیں۔ کاش اہلیان ادگیر قاسم العلوم کی اہمیت کو بھی سمجھ جاتے کہ یہ کتنا بڑا کام کر رہا ہے اور کتنے بڑے اہم کاموں کے شعبے یہاں پر کام کر رہے ہیں۔ جیسے ابھی محتمم صاحب دامت برکاتہم نے جو رپورٹ سنائی ہے، اس رپورٹ کے ذریعے سے یہاں انگلش بھی تعلیم ہو رہی ہے، دنیاوی تعلیم بھی ہو رہی ہے، قرآن بھی پڑھایا جا رہا ہے، حدیث بھی پڑھایا جا رہا ہے، عالم بھی بنایا جا رہا ہے، اور لڑکیوں کے ادارہ چلا کر لڑکیوں کے دل و دماغ میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو بھرا جا رہا ہے۔ یہ اس کی اہمیتوں کو سمجھو۔ آج بھی امت کا ایک بہت بڑا طبقہ مدارس کو حقیر نگاہوں سے دیکھ رہا ہے، حقیر نگاہوں سے دیکھ رہا ہے، حالانکہ مدارس کے وجود سے دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ دنیا کا نظام ایسے چل رہا، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تک زمین پر اللہ اللہ بولنے والا ہوگا اس وقت تک دنیا قائم ہوگی، اور اللہ اللہ کی صدائیں مدارس ہی میں ہوتی ہے زیادہ۔ صبح سے لے کے شام تک بچے پڑھتے ہیں، اللہ اللہ کی صدائیں یہاں پر ہوتی ہیں، قرآن پڑھا جاتا ہے، حدیث سنائی جاتی ہے، نبی کے کام سنائے جاتے ہیں۔ اس لیے ان اداروں کو حقیر مت سمجھیے۔ بہت سے لوگوں کے دل و دماغ میں مدرسوں سے اتنی نفرت ہے کہ کیا کرتا بچہ، پڑھ کے کیا کرتا، کیا کھاتا، کیسے زندگی گزارتا۔ خام خیال ہے لوگوں کا کہ جو سوچتے ہیں ایسا۔ مجھے اگر آپ بتائیں کہ آپ کے ادگیر کے اندر کتنے گھروں کے اندر کالجوں میں پڑھنے والے بچے اور بچیاں ہیں، کیا سب کو نوکریاں ملی ہوئی ہیں؟ کیا سب کمپنیوں میں کام کر رہے ہیں؟ کیا سب کو ڈگریوں کی وجہ سے روزی روٹی کا مسئلہ حل ہو رہا ہے؟ کتنے لوگ ہم لوگوں سے، ہم جیسے چھوٹے علماء سے بھی آ کر کہتے ہیں، بڑے علماء سے بھی کہتے ہیں کہ مولانا میرا بیٹا آسٹریلیا گیا، امریکہ گیا، لندن گیا، فلاں گیا، بہت پریشان ہے، لاکھوں روپے میں نے وہاں پر خرچ کر کے بھیجے، وہاں پر کوئی نظام نہیں بن رہا۔ اور میں نے بھی خود شکاگو میں دیکھا، یہاں تو ماں باپ کے ایک برتن ہاتھ سے نہیں دھوتی ہے عورت، ایک ماں باپ کے گھر کا برتن کا اٹھا کر گوارا نہیں کرتے ہیں۔ وہاں کالجوں میں پڑھنے والے بچے اور بچیوں سے ملاقات ہوئی، اور جب تعارف ہوا کہ یہ حیدرآباد کے ہیں اور فلاں ہیں، تو جو ہوٹل میں ہم کھانا کھا کر نکل رہے تھے وہاں پر ٹیبل صاف کر رہے ہیں۔ یہ بے عزتی نہیں ہے، اور سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ تو باہر پڑھ رہا ہے اور اس کی فیوچر بہت اچھا بن رہا ہے۔ آج بھی ہزاروں بچے، لاکھوں بچے روڈوں پر زندگی گزار رہے ہیں وہاں پر، جن کے پاس میں کوئی لین دین اور کھانا پینا بھی نہیں ہے۔ اور آج ہمارے گھروں کے اندر بھی جو ڈگریوں پڑھنے والے بچے ہیں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے، ہر گھر کے اندر اگر آپ جائزہ لیں گے تو کتنے بچوں کو نوکری ہے، کتنے بچوں کو نہیں ہے، کتنے ماں باپ پریشان ہیں۔ پھر بھی کہتے ہیں کہ میرا بچہ حافظ بنے گا تو اس کا فیوچر کیا ہے، اس کا مستقبل کیا ہے۔ خام خیال ہے مسلمانوں کی، اس کا فیوچر، اس کا مستقبل اتنا درخشاں ہے، اتنا بلند ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ دنیا میں بھی اللہ اس کے پیچھے عزت کے پہاڑ کھڑے کیے ہوئے ہیں، اور آخرت کے اندر بھی اللہ اس کو نعمتوں سے مالا مال کرے۔ یہ علماء، یہ حفاظ، جس کو دیکھ کر بعد حسد کرنے والے تو کہتے ہیں کہ ان کو گاڑی اچھی مل گئی، کپڑے اچھے نظر آتے ہیں، کھانا اچھا نظر آتا ہے، دسترخوان ان کے بہت اچھے ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ تم بھی پڑھو یہی، تاکہ تم کو بھی اچھا کھانا ملے، اچھی گاڑیاں ملیں، اچھی سہولتیں ملیں۔ لیکن آپ پڑھانا ہی نہیں چاہ رہے، اپنے بچوں کو حافظ اور عالم بنانا نہیں چاہ رہے، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان مدرسوں میں بھیجیں گے تو ہمارا بچہ، اس کی زندگی برباد ہوگی۔ نہیں ہوگی میرے بھائیوں، خدا کی قسم نہیں ہوگی، بلکہ اس کی عزتوں میں اضافہ ہوگا، اس کی بلندیوں میں اضافہ ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ حکومت کا اگر کوئی کام کر رہا ہو، سرحدوں کی حفاظت پہ فوج، سرحدوں پر فوج ہی رہتی ہے، بڑی بڑی فوج سرحدوں پر رہتی ہے، وہاں ملک کی حفاظت کرتی ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ فوج میں کام کرنے والوں کے لیے
اتنی سہولت ہے، ان کے بچوں کی پڑھائی فری، ان کے گھروں کا ساز و سامان فری، ان کو وہ ہے گھر فری، سب سامان فری نظر آتا ہے۔ جو حکومت اپنے سرحدوں کی حفاظت کرنے پر اس کا اتنا اکرام کرتی ہے، جو اللہ کے دین کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے علماء اور حفاظ ہیں، تو کیا اللہ ان کو بھوکا رکھے گا؟ ہرگز نہیں رکھے گا بھوکا، نہ رکھے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو علم دین سے وابستہ کیجیے۔ ہماری بہنیں سن رہی ہیں، میں بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ہماری بچیاں دین سے دور ہیں۔ ہماری بالغ لڑکیوں کو بالغات کے مکاتب کا نظام چلانا چاہیے، بالغ لڑکوں کے لیے بالغ مکاتب کا نظام چلانا چاہیے۔ اور آپ میں کے جتنے لوگ یہاں شہر کے آئے ہوئے ہیں، آپ ان علماء سے خدمت میں آ کر یہ کہو، ہماری گلی میں ضرورت ہے، ہماری بستی میں ضرورت ہے، ہمارے اطراف میں ضرورت ہے، اس لیے کہ بے دینی پھیل رہی ہے۔ جہاں قرآن اور حدیث اور دینی تعلیم نہیں ہوتی ہے، وہاں بے دینی کا چرچا زیادہ ہوتا ہے۔ مکاتب دینیہ کا نظام اس وقت ہمارے پورے ملک کے اکابر کہہ رہے ہیں کہ پوری امت کی اگر گمراہی سے بچانا ہے تو مکاتب کا نظام کو مضبوط کرو۔ اسکولوں میں، کالجوں میں پڑھنے والے بچے اور بچیوں کے لیے قرآن کی تعلیم کا، عقائد کا نظام اس کو چلاؤ، تاکہ ان کے عقائد بھی درست ہو، نظام بھی درست ہو، اور وہ دین سے وابستہ بھی ہو جائیں۔ اگر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ شہروں میں رہنے والی بچیوں کو بھی دین نہیں معلوم ہے۔ ایک لڑکی کا رشتہ، بی ایڈ کی ہوئی رشتی، بی اے کے بعد میں بی ایڈ، اگر بی ایڈ کرنے کے بعد کسی اسکول میں اس کو اچھا جاب بھی مل سکتا ہے۔ حیدرآباد میں بی ایڈ کی ہوئی لڑکی کا رشتہ طے ہوا۔ طے ہونے سے پہلے لڑکے والوں نے لڑکی کو دیکھا اور یہ کہا کہ بچی کو جب دیکھے بی ایڈ کی ہوئی تھی، اور کہا کہ ہم کو یہ بچی پسند آ گئی۔ لڑکی کہنے لگی کہ میں وہ گھر دیکھنا چاہتی ہوں جس گھر میں میں بیاہ کر جانے والی ہوں۔ لڑکے والے بولے آ جاؤ، ویلکم، آؤ دیکھو ہمارا گھر۔ لڑکی آئی، گھر دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہنے لگی کہ بہت اچھا، ایڈجسٹ ہو جاؤں گی، بہت میرے لیے متفق گھر ہے، میرے لیے پسندیدہ گھر ہے، بہت اچھا گھر ہے۔ لڑکی کی گھر کی عورتیں بھی بڑی اچھی تھی، شاندار، سمجھدار بوڑھیاں۔ انہوں نے کہا بیٹا آپ کو ہمارا گھر پسند آ گیا، مگر ہم 2-3 سوال تم سے کرنا چاہتے ہیں، اس کا جواب دے دو۔ ذرا دل پر پتھر رکھ کر سنیے، اعلیٰ تعلیم کی چکر میں دین کیسا ختم ہو رہا ہے۔ اعلیٰ تعلیم کی شکل میں مسلمان بچیوں اور بچوں کے اندر قرآن اور حدیث کا علم ہی باقی نہیں رہا، شریعت سے واقفیت نہیں ہے۔ اس بچی سے انہوں نے کہا کہ بیٹا کلمہ شہادت سناؤ، تو بچی کلمہ شہادت صحیح نہیں سنا سکی، بی ایڈ کی ہوئی۔ پھر اس کے بعد اس بچی سے کہا کہ بیٹا ایمان مفصل سناؤ، تو بچی کہنے لگی ایمان مفصل کیا ہوتا ہے مجھے معلوم نہیں۔ ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو قاسم العلوم میں پڑھے اور اتنی اچھی مظاہرہ دین اپنا جو ہے علم کا انہوں نے کیا ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو تک یہ معلوم ہے، لیکن بڑوں کو اس طرح کا علم اس لیے نہیں ہے کہ ان کو سمجھایا نہیں جا رہا۔ حالانکہ ایمان مفصل کیا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ چیزیں جتنی اس میں بیان کی گئی ایمان مفصل میں، اگر ایک پر بھی ایمان نہیں ہے کسی کا تو مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ پر ایمان نہیں ہے، مسلمان نہیں۔ اللہ کی کتابوں پر ایمان نہیں، مسلمان نہیں۔ اللہ کے رسولوں پر ایمان نہیں، مسلمان نہیں۔ اچھی بری تقدیر پر ایمان نہیں، مسلمان نہیں۔ مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان نہیں تو مسلمان نہیں۔ لیکن اس مسلمان بچی کو جو شہر میں رہنے والی ہے اس کو ایمان مفصل کا علم نہیں۔ آپ ادگیر کی گلی کوچوں میں بھی پھر کر ایسے بچوں اور بچیوں کو تلاش کرو تو ہزاروں ملیں گے جن کو بنیادی تعلیم کا علم نہیں۔ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کا فیوچر اسکولوں میں ہے، کالجوں میں ہے، فیوچر نہیں ہے۔
ایمان اکارت ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے۔ مدارس میں کم از کم اپنے ایک ایک بچے اور ایک ایک بچیوں کو دین کی تعلیم کے لیے بھیجیے، تاکہ وہ بچے اور بچیاں قرآن سے اپنی زندگی کو منور کریں، اپنی زندگیاں اللہ کے پیغام سے اپنی زندگیوں کو منور کریں۔ ورنہ میرے بھائیوں، پھر موجودہ حالات جو تقاضا کر رہے ہیں کہ ہم کو اپنے ایمان سے مضبوط ہونا ہے، جڑنا ہے، ورنہ اگر آپ نے ایسی کوششیں نہیں کی تو دشمن ہمیں لقمہ اجل بنانے کی تیاری کر رہا ہے، دشمن ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، دشمن ہمارے ایمان کو نوچ رہا ہے، دشمن ہمیں قرآن و حدیث سے دور کرنے کی پوری منظم منصوبے بنا چکا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ تعلیم کے راستے سے جو چیز آتی ہے وہ آتی ہے، اس لیے کہ آپ اگر ہمارے بچوں کو اسکولوں میں پڑھائیں گے۔ بات ختم کرتے ہوئے ایک بات ذہن میں آئی کہ ایک کالج ہے حیدرآباد میں، انٹرنیشنل اسکول ہے، اس کے اندر بچے بہت مالداروں کے بچے پڑھتے ہیں، 80% مسلمان بچے پڑھتے ہیں، اس میں بہت مالدار بچے پڑھتے ہیں۔ وہاں کے ایک مالدار بچہ ہمارے پاس مدرس ہے جو عالم بن گئے، وہ SSC پڑھنے کے بعد وہ نکل کر آئے، چھوڑ کر آئے، انہوں نے سنایا مولانا ہمارے اس کالج کے اندر، جو اسکول کے اندر جو بچے پڑھتے ہیں، صبح میں جو اسمبلی ہوتی ہے، جو صبح میں اسمبلی، اور جو وہاں ہر اسکول کے اندر بچے جب آتے ہیں تو اس کی اسمبلی ہوتی ہے، وہاں اس اسمبلی کے اندر جب لائن لگا کر اسکول میں پڑھا جاتا ہے تو غیر مسلموں کے اشلوک پڑھائے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ جو اشلوک ہے، وہ بچہ کہنے لگا کہ مجھے اب تک یاد تھا لیکن میں بھول گیا ہوں، پورے شرک سے بھرے ہوئے اشلوک ہے، دیوی دیوتاؤں کے اشلوک ہیں۔ اگر کوئی نہیں پڑھتا تو ٹیچر اس کے گلی میں، اس کی جو ہے صف میں جو لائن لگا کر ہوتے ہیں، اس صف میں پھرتے ہوئے ٹوکتے ہیں کہ کیوں نہیں پڑھ رہے، پڑھو۔ لاکھوں روپیہ دے کر ایمان بیچ رہے ہیں مسلمان، لاکھوں روپے فیس دے کر مسلمان ان کالجوں میں، اسکولوں میں اپنے نوجوان بچوں کے دلوں میں شرک اور کفر کو بھرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ صورتحال یہ ہے کہ اماس اور پنم کے موقع پر جو غیر مسلموں کے کچھ مسائل اس وقت ہوتے ہیں، تو وہاں کی پرنسپل جو اس وقت وہ پڑھتے وقت تھی، وہ پرنسپل جو ہے میم، جو اس کی ہیڈ تھی میم، اس نے کئی دفعہ گائے کا پیشاب ہاتھ میں لے کر پی اور کہی کہ اس سے مجھے راحت ملتی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اس کی اہمیت دلوں میں ڈالنے کی منظم کوششیں ہیں، یہ ہو رہی ہیں۔ اور ہمارا سسٹم ایسا ہو گیا کہ مدارس کی حقیقت تو گئی، مدارس میں بچوں کو پڑھانا تو چھوڑیے، ہمارے ان اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں کے ایمان کی بھی ہم حفاظت کرنے والے نہیں رہے۔ اس لیے ضرورت ہے، اگر آپ اپنے بچوں کو اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں تو کم از کم صباحی مسائی مکاتب میں بھیج کر ان کے دین و ایمان کی حفاظت کیجئے، ورنہ یہی بچہ، یہی بچی کل قیامت کے اندر آپ کا دامن پکڑ کر کہے گی میرے باپ، میرے ابا، میرے ڈیڈی، میرے پپا، میری مما، آپ نے بہت اچھا کھلایا، بہت اچھا پلایا، میری ہر خواہش کو تم نے پورا کیا، میں نے جو چاہا آپ نے وہ میری خواہش کی تکمیل کی، لیکن مجھے تم نے دین نہیں سکھایا، مجھے قرآن نہیں سکھایا، مجھے شریعت نہیں سکھائی، مجھے نبی کی محبت نہیں بتائی، مجھے آخرت کی فکر دل میں نہیں ڈالی۔ آج میرا معاملہ اس آخرت کے اندر بہت زیادہ پریشان کن ہے، دشوار کن ہے، تو اس وقت باپ کیا کرے گا؟ کچھ نہیں کرے گا۔ ماں کیا کرے گی؟ کچھ نہیں کرے گی۔ اس لیے موقع ہے یہاں پر کہ ہر باپ اور ماں، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ماں باپ اپنی اولاد پر چرواہے کی طرح نگرانی کرنے کی ضرورت ہے۔ راعی کہتے ہیں چرواہے کو، ریوٹ کو لے کر جاتے ہیں نا گلی کوچے سے، جنگلوں کو لے جا کر چرا کے لاتے ہیں، بکریوں کو، بھینسوں کو، گایوں کو، کیسا لے جاتا چرواہا؟ نگرانی کرتے ہوئے پورا راستے کے اندر کسی کی ٹکر نہ لگے، گاڑی کی ٹکر نہ لگے، جنگل میں گئے تو شیر چیتا بھیڑیوں کا کوئی زخمی نہ کریں،
جانوروں کو جیسے لے جاتا ہے واپس لاتا ہے، کڑی نگرانی کرتا ہے، اس اچھے چرواہے کو چرواہا کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی نبی پاک علیہ السلام نے کلکم رائن کہہ کر چرواہے کی جیسی نظر ماں باپ کو رکھنا ہے اپنی اولاد پر، ان کی تعلیم پر، ان کی تربیت پر، ان کے ایمان پر، ان کے اعمال پر، ان کے تقوی پر، ان کی زندگی پر اگر رکھیں گے تو کل قیامت میں آپ اللہ کے دربار میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ نے نہیں رکھا، آزادی دے دی ان کو، جیسا کہ آج کے ماں باپ فون دے کر آزاد کر دیے ہیں، بے ایمانی کے ساتھ گھوم پھر رہے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے کہ ان کی ایس ایم ایس دیکھیں، ان کی کال دیکھیں، ان کی کال کی ہسٹری دیکھیں، کس کو کر رہی ہے، کس کو کر رہا ہے، کوئی نگرانی نہیں ہے۔ یہ سمجھ رہے کہ میرا بچہ تو بہت اچھا ہے، میری بچی تو بہت اچھی ہے، اس کے میری بچی اور اچھا ہے اور بچہ اچھا ہے، اس کے ناک کے نیچے سے بڑے بڑے کام کر لے رہا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہے، بڑے بڑے کام ہوتے چلے جا رہے گناہ کے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اس طرف توجہ کریں۔ بہرحال میں بہت مشکور ہوں برادر محترم، بزرگ عظیم حضرت مولانا مفتی ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم کا، کہ انہوں نے اس سعادت والے موقع پر ہم جیسے بے علم اور بے عمل آدمی کو بھی بلا کر کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی انہوں نے ہمارے سے جو ہے درخواست کی۔ میں حضرت کا اور حضرت کے تمام ہی خطب دکن کے تمام ہی فرزندان کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے یاد کیا اور میں آ کر یہ جو باتیں اپنے عرض کی ہیں، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے، امت کے ایک ایک فرد کو اپنی اپنی زندگیوں میں قرآن کی ہدایتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، حضرت مولانا نے اس موقع کی مناسبت سے قرآن کریم سے تعلق، اسلامی تعلیمات کے متعلق اور ایمانی عقائد سے متعلق بہت ہی قیمتی اور پرمغز باتیں ہمارے سامنے پیش فرمائی ہیں۔ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہم سب کو اہمیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان چیزوں کو سمجھنے اور سمجھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم قرآن کریم کے جن طلباء نے جامعہ میں حفظ قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، میں ان کے نام حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ محمد بلال ولد محسن صاحب نلونڈا، متعلم درجہ حفظ کا جامعہ آزاد۔ محمد فرحان ولد فیروز صاحب عثمان آباد، متعلم درجہ حفظ الف جامعہ آزاد۔ محمد شاہد ولد جیلانی صاحب بھوکرانا، متعلم درجہ حفظ جامعہ آزاد۔ مرزا سعید ولد مظہر صاحب وکیل، متعلق درجہ حفظ جامعہ آزاد۔ ان طلباء نے قرآن کریم کے حفظ کی دولت کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ یہ ہم سب کے لیے بڑی سعادت ہے اور بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان طلباء کی مختصر سی گزارش کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں جناب ہاشمی عرفات سر اور جناب ہاشمی نعمان سر کو کہ وہ آئیں اور طلباء کو جو آخری کریں۔ سورہ مرسلات کا آخری نہیں پڑھا۔ طاہر اس میں آخری رکو نہیں پڑھاتے گا، ان المتقین والا نہیں، خالی سورہ فلق سورہ اخلاص پڑھا دیں۔
بیٹھ جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق اللہ العظیم.